بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو وہ یوں دعا مانگا کرے: اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات فإنها زکاة وقال لا یشبع المؤمن خیرا حتی یکون منتہاہ الجنت۔ اے اللہ، درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں، اور رحمت بھیج مومن مرد اور مومن عورتوں پر اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں پر۔ بس یہ دعا اس کے لیے زکوٰۃ یعنی صدقہ ہونے کے قائم مقام ہے، اور مومن کا پیٹ کسی خیر سے کبھی نہیں بڑھتا یہاں تک کہ وہ جنت میں نہ پہنچ جائے۔ علامہ سخاوی نے لکھا ہے کہ حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر یہ فصل باندھی: اس چیز کا بیان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا صدقہ نہ ہونے کی صورت میں صدقہ کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ علماء میں اس بات میں اختلاف ہے کہ صدقہ افضل ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود۔ بعض علماء نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود صدقہ سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ صدقہ صرف ایک فریضہ ہے جو بندوں پر ہے، اور درود پاک ایسا فریضہ ہے جو بندوں پر فرض ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ شانہ اور اس کے فرشتے بھی اس عمل کو کرتے ہیں۔ علامہ سخاوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے زکوٰۃ صدقہ کے حکم میں ہے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر تمہارا درود بھیجنا تمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر تمہارا درود بھیجنا تمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے، تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے، تمہارے اعمال کی زکوٰۃ ہے یعنی ان کو بڑھانے والا اور پاک کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے کہ مجھ پر درود پاک بھیجو، اس لیے کہ مجھ پر درود تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، زکوٰۃ یعنی صدقہ ہے۔ اور حدیث پاک کا آخری ٹکڑا کہ مومن کا پیٹ نہیں بڑھتا، اس کو صاحب مشکات نے فضائل علم میں نقل کیا ہے، اور صاحب مرکات وغیرہ نے خیر سے علم مراد لیا ہے۔ اگرچہ خیر کا لفظ عام ہے اور ہر خیر کی چیز اور ہر نیکی کو شامل ہے، اور مطلب ظاہر ہے کہ مومن کامل کا پیٹ نیکیاں کمانے سے کبھی نہیں بڑھتا، وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ جو نیکی بھی جس طرح اس کو مل جائے وہ حاصل ہو جائے۔ اگر اس کے پاس مالی صدقہ نہیں ہے تو درود پاک ہی سے صدقہ کی فضیلت حاصل کرے۔ مومن خیر سے ہرگز نہیں سیر ہوتا، یعنی آخر عمر تک طلب علم میں رہتا ہے، اور اس کی برکت سے بہشت یعنی جنت میں جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر اس قدر احسانات ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا اور نہ ان کی حق ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اسی بنا پر جتنا بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے کم ہے۔ لطف و کرم سے اس کی حق ادائیگی کے اوپر بھی سینکڑوں اجر و ثواب اور احسانات فرما دیے گئے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود پر درود بھیجنا، درود پڑھنے والوں کی خطاؤں کا کفارہ ہونا اور ان کے اعمال کو پاکیزہ بنا دینا، ان کے درجات کا بلند ہونا اور گناہوں کا معاف ہونا، اور خود درود کا مغفرت طلب کرنا درود پڑھنے والے کے لیے، اور اس کے نامہ اعمال میں ایک قرات کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، اور قرات بھی وہ جو احد پہاڑ کے برابر ہے، اور اس کے اعمال کا بہت بڑی ترازو میں تلنا، اور جو شخص اپنی ساری دعاؤں کو درود بنا لے اس کے دنیا و آخرت کے سارے کاموں کی کفایت جیسا کہ قریب ہے۔ حدیث میں گزر چکا ہے، اور خطاؤں کا مٹا دینا اور اس کے ثواب کا غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے خطرات سے نجات پانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن اس کے لیے شاہد و گواہ بننا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا واجب ہونا،
اور اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کا نازل ہونا اس کی ناراضگی سے امن کا حاصل ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ میں داخل کیا جائے گا۔ اعمال کے تلنے کے وقت نیک اعمال کے پلڑے کا جھکنا اور حوض کوثر پر حاضری کا نصیب ہونا، قیامت کے دن کی پیاس سے امن نصیب ہوگا، جہنم کی آگ سے خلاصی ملے گی، پل صراط پر سہولت سے گزر جانا ہوگا، مرنے سے پہلے اپنا مقرب ٹھکانہ جنت دیکھ لینا، یہ ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو محبت اور شوق سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ جنت میں بہت ساری بیویوں کا ملنا، اس کے ثواب کا 20 جہادوں سے زیادہ ہونا اور نادار کے لیے صدقہ کے قائم مقام ہونا درود پاک کی زکوٰۃ ہے۔ درود پاک زکوٰۃ ہے اور طہارت ہے، اور اس کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اس کی برکت سے 100 حاجتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پوری ہوتی ہیں۔ عبادت تو ہے ہی، اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، مجالس کی زینت ہے اور فقر کو اور تنگی معیشت کو دور کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے اسباب خیر تلاش کیے جاتے ہیں۔ درود پڑھنے والا قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس کی برکات خود درود پاک پڑھنے والا اور اس کے بیٹے اور بیٹوں کے بھی بیٹے محسوس کرتے ہیں، اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اور دلوں کو نفاق سے اور زنگ سے پاک کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ذریعہ ہے، اور اس کا پڑھنے والا اس سے محفوظ رہتا ہے کہ لوگ اس کی غیبت کریں۔ درود پاک بہت بابرکت اعمال میں سے ہے، افضل ترین اعمال میں سے ہے، دین و دنیا دونوں میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ثواب جو سمجھدار کے لیے ہیں۔ اس درود پاک بہت بڑا نور ہے، ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں۔ اولیاء کرام صبح شام کا مستقل معمول بنا کر رکھتے ہیں، بس جہاں تک ہو سکے درود پاک پر جمع رہنا چاہیے۔ اپنی گمراہی سے نکل آئے اور تیرے اعمال صاف ستھرے ہو جائیں گے، تیری امیدیں بھر آئیں گی، تیرا قلب منور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، قیامت کے دن سخت ترین دہشت ناک دن میں امن نصیب ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو درود پاک کی برکات سے فیض یاب ہونا نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ محبت اور شوق سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک